بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں اپنی ایک دلی حسرت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو میں دلی حسرت اس لیے کہتی ہوں کہ میں جب بھی اس معاملے پہ غور کرتی ہوں تو مجھے شدید دکھ ہوتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو قرآن کریم کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ وہ قرآن مجید سے بالکل لا تعلقی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق موز رسمی سا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو احترام کے ساتھ سینے سے اوپر نہ اٹھانے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہے، اس کی عملی زندگی میں قرآنی تعلیمات کی کوئی بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ کاش غیب کا پردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتا اور ہم قرآن سے اپنی دوری اور اسے چھوڑ دینے کے انجام کا مشاہدہ کر لیتے۔ ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے میری بہنوں، ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ قرآنی تعلیمات کی پیروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہی بات سمجھانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ انسانیت جس قدر قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگی، اس کا مرتبہ اسی قدر بلند ہوگا۔ میری بہنوں، کسی اچھی بات کا آغاز کرنا بے جان معاشرے کے بدن میں نئی روح پھونکنے کے مترادف ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اس اچھی بات پر عمل کریں گے جو ہم اچھی بات پھیلا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے وہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، خواہ وہ لوگ اس کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی۔ اور ہمارے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد وہ نیکیاں ہمارے اعمال میں مسلسل لکھی جاتی رہیں گی۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن لوگ ہمارے مردہ جسم کو چارپائی پر اٹھا کر قبر میں رکھ آئیں گے اور ہم پر من و مٹی ڈال دیں گے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب اور ہمارے بچے ہمیں وہاں اکیلا چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اس وقت صرف وہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی جو ہم نے اپنی زندگی میں کی ہیں، اور انہی کے ثواب سے ہماری قبروں میں نور پھیل جائے گا، اور ہم جسمانی طور پر مردہ ہونے کے باوجود دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کی بدولت قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ: ہر مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے مرابط یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کے۔ اس کے اعمال قیامت تک بڑھتے رہتے ہیں اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ مرابط سے مراد وہ شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوں جو شہید کہلا جاتے ہیں، یا وہ تبلیغ میں ہوں، اللہ کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کی قبریں یقیناً ثواب کی روشنی سے ہر وقت نور و نور ہوں گی۔ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال و ثواب کو مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں، انہیں قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور ان پر اپنی انوارات کی برسات کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جسمانی طور پر تو مر جاتے ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے ان لوگوں سے زیادہ زندہ کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، جو کہنے کو تو زندہ ہیں لیکن انہیں
ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، اسی کوشش کو دیکھتے ہوئے میں بھی آپ سے کچھ اچھی باتیں شیئر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیکیاں پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔